دو دن پہلے یہ ویڈیو وائرل ہوئی بلوچستان میں، جو میں نے شروع میں کہا غیرت کے نام پہ ایک بہت ہی بے غیرتی کا واقعہ، جب 11-12 لوگ یہ جیپوں میں آئے اور ایک بے بس عورت کو اور ایک آدمی کو لائے اور کولڈ بلڈڈ مرڈر کر دیا۔ یہ پہلی باری غیرت کے نام پہ بے غیرتی نہیں دکھائی گئی، لیکن یہ اس لیے مختلف ہے کہ اس باری ویڈیو میں تمام واقعہ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس اسکرین پہ، لیکن میں کمال ہے میں اس خاتون کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کس طرح حوصلے سے آئی، کس طرح اس نے کسی کے آگے منتیں نہیں کی، کسی کے آگے گڑ گڑائی نہیں، لائک پروقار طریقے سے اس نے اپنی موت بھی قبول کی۔ بلکہ جب آپ ویڈیو کی ریکارڈنگ سنتے ہیں تو اس میں ایک جگہ وہ کہتی ہے ہاتھ مت لگانا، تمہیں صرف گولی مارنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے حال اس وقت، اور پھر یہ 3 ماہ بعد یہ ویڈیو نکلتی ہے اور ساری چیف نکلتی ہے۔ خیر بہت زیادہ اس پہ ریاکشن آیا، پورے ملک میں ایک آگ لگ گئی، تو چیف منسٹر بلوچستان کو بھی آ کے سرفراز بگٹی صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ میں ان کو ہمیشہ اچھے دوست بھی ہیں، میں ان کو پروگریسو بھی سمجھتا ہوں، لبرل سمجھتا ہوں، لیکن آئی واز شاکڈ جب انہوں نے بات کی۔ انہوں نے اچانک بات کرتے کرتے کہا کہ میں وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر کیا کہا ذرا سنیں۔ چل رہی ہے کہ یہ شاید نیولی میرڈ کپل تھے، they were not newly married couple، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا ان کا آپس میں۔ جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہے وہ 5 بچے ہیں، ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے۔ اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی میں بالکل بھی کہیں کسی بھی صورت میں وکٹم جو ہے اس کی بلیمنگ پہ نہیں جانا چاہوں گا، لیکن کم سے کم حقیقت بھی پاکستان۔ اگر یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پورے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اور بات کا رخ وہاں پہ چلا گیا ہے کہ شاید ان کے کیریکٹر غلط ہیں۔ یہی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے۔ مجھے کسی قاتل کے طور پہ بچوں کی بات نہیں ہوئی، قاتل کے تو خاندان کی ڈیٹیلز نہیں آئی، ایون جو ٹرائبل لیڈر ہیں سردار شیربا ستکزئی، ان کے بھی آپ دیکھیں گے، ابھی آپ کو اس ویڈیو نظر آ رہے ہیں، ان کے تو خاندان کے بارے میں چیف منسٹر صاحب نے کچھ نہیں بتایا۔ ہمیں یہ تو نہیں بتایا کہ آپ ان کے فیس بک پہ جائیں سردار صاحب کے تو ان کے چیف منسٹر کے ساتھ بھی فوٹوز لگی ہوئی ہیں، ان کی خالد مغزی صاحب کے ساتھ بھی ہیں، بہت پاورفل لوگوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرے سردار بیان دیتے ہیں ان کے حق میں تو وہ کہتے ہیں کسی واقعے کو بنیاد بنا کے سردار کو نہ اندر کریں، لیکن اس واقعے کی مذمت نہیں کرتے۔ یہی وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے کہ جب بات کا رخ بجائے اس جرم کے ان مظلوموں کے ڈال دیا جائے اور ان کے کیریکٹرز کے اوپر آپ کوسچن مارک ڈال دیں۔ اگر یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیا راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کل کو جو ایک ہمدردی نکلی ہوئی ہے اس عورت کے لیے، یہ بانو بی بی یا جو دوسرا آدمی مارا گیا ہے، اٹ از irrelevant کہ ان کا تعلق کیا تھا کیا نہیں تھا، ان کو بے دردی سے قتل عام کیا گیا ہے اور چیف منسٹر ہیز نو رائٹ کہ یہ ریالٹی بتا رہے ہیں تو باقی ریالٹیز بھی بتائیں، قاتلوں کی ریالٹیز بھی بتائیں۔ اینی وے بات کریں گے، اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اقبال بٹ صاحب، چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، علامہ طاہر اشرفی صاحب، چیئرمین پاکستان علماء کونسل۔ علامہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں بیکاز یہ جرگوں کے فیصلے، پھر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو اسلامک فیصلے ہیں، آج آپ چیف منسٹر صاحب نے تو آ کے تاثریہ بنا دیا ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ تو چھوڑیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، شادی شدہ لوگ ہیں، یہ تو پتہ نہیں شاید زانی ہیں فلانے ہیں، ایک پورا نیا رخ دے دیا گیا ہے۔ ذرا اس پہ اسلامک بتا دیں، کیا اول چیف منسٹر کو یہ رائٹ تھا کہ وہ ان کی ذاتی زندگیوں کے بارے میں بات کرتے پبلک پلیٹ فارم پہ، اور دوسرا اس تمام معاملے میں شریعت اور اللہ کا قانون کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مالک صاحب، جب سے کل دوپہر سے میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اور پھر ایک اور خبر پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ جنگ یا فیصل آباد میں ایک بچی کو مار دیا گیا کہ اس نے شادی سے انکار کیا۔ کیا ماں باپ بیٹیاں درندوں کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر ہماری عدالتیں، ہمارا نظام، ہماری پولیس یہ بھی سوشل میڈیا شور نہ کرتا تو کسی نے ان کی بات نہیں کرنی تھی؟ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ دونوں شادی شدہ تھے، تو آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو قتل کر دیں؟ کون ہے یہ جرگے والے؟ کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ میرے اللہ نے تو ان کو اختیار نہیں دیا۔
میرے اللہ نے تو جو زنا کے لیے کرائٹیریا شریعت نے دیا ہے وہ تو اتنا سخت ہے. کون ہے آپ کا کام تحفظ دینا تھا, آپ تحفظ نہیں دے سکے. آپ کا کام تھا کہ اسی شام اس سردار کو اور اس جرگے کو کٹہرے میں لاتے, آپ نہیں لا سکے. اور اب بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ اور میں 2-4 دن بولیں گے, میرا خیال 2-4 دن بھی زیادہ ہیں, پھر بھول بھال جائیں گے. آپ دیکھ نہیں رہے نور مقدم کا جو وہ ہے اس کو پاگل ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قاتل کو. بھائی زور آور ہے. یہ تو دور جاہلیت سے بدتر دور آ گیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو, کیا ہو رہا ہے بیٹیوں اور بچیوں کے ساتھ, جس جرت کے ساتھ وہ عورت گئی اور اس نے گولیاں کھائی ہیں. یہ مرد اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کو قتل کرے ماورائے عدالت یا بغیر کسی مقدمہ کے چلے ہوئے. اگر تو یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا 1% بھی اس ملک کے اندر آ جائے. سر یہ مجھے بتائیں ان لوگوں کو علامہ اسی صاحب جگہ ویری پہ- کوئکلی, پھر میں نے بٹ صاحب کے پاس جانا ہے. کیا شرعی طور پر چیف منسٹر کو یہ حق تھا کہ وہ ان کی ذاتی زندگی اور ان تمام چیزوں کی تفصیلات سب کے سامنے شیئر کرتے؟ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی ہیں اور آپ کے بھی دوست ہیں, میرے بھی دوست ہیں, سرفراز بھائی کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ٹیسٹ کیس بنائے. اس دنیا میں, اس دنیا کے اندر تو ممکن ہے ہماری دوستیاں, یہ سرداریاں, یہ سارا کچھ. یاد رکھیے گا جب قیامت کے دن یہ لگے گی آواز بھی ای ذنب قتلت, یہ چیف جواب دہ ہیں, چیف منسٹر بھی جواب دہ ہے, آئی جی بھی جواب دہ ہے, پولیس والا بھی جواب دہ ہے, ہم آپ بھی جواب دہ ہوں گے اگر اس انصاف مہیا نہیں ہوتا. اسد بٹ صاحب, یہ اپنا مقدمہ لے کے اللہ کے دربار میں یہ عورت جب آئے گی اور یہ مرد جب آئے گا, آپ نے نہ کوئی اس پر کوئی جرح کی, آپ نے نہ کوئی گواہ لیا, آپ نے نہ کوئی کیس کیا, آپ نے درندوں کی طرح 2 لوگوں کو مار دیا اور آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں. اور کہتے ہیں جی کوئی گواہ نہیں مل رہا, کوئی شکریہ آپ مدعی بنے. اگر ریاست نہ بنتی تو کون بنتا؟ اچھا میں